حضور غوث پاک کے ہاتھوں پر تقریباً 1,00,000 لوگوں نے توبہ کیا ہے. کتنے لوگوں نے؟ 1,00,000 لوگوں نے. ایک صاحب آئے غوث پاک کی بارگاہ، بولے حضور غوث پاک مجھے مرید کر لیجیے. کیا؟ بولے مجھے مرید کر لیجیے. غوث پاک نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، کہا مرید ہو جاؤ. اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیوں مرید نہیں ہوگا؟ شیخ انصار احمد جیلانی نے اپنی تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ حضور میں مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میری 2 شرطیں ہیں. کتنی؟ 2 شرطیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بولو تیری 2 شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا حضور میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا. نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے ہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا، تیرا دونوں عمل شریعت کے خلاف، میں تجھے مرید نہیں کروں گا. یہ غلط جملے ہیں، رانگ جملے ہیں، شریعت گرفت کرتی ہے اس قسم کے جملوں پر. میرے سامنے سے ہٹ جا، میں تجھے مرید نہیں کروں گا. اس نے کہا حضور مجھے مرید کر لیجیے. آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ، ولایت عظمیٰ کا واسطہ، آپ کی اونچے اسٹیٹس کا واسطہ. غوث پاک فرماتے نا. اس نے کہا یا شیخ عبدالقادر آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مخدومہ فاطمہ کا واسطہ. بڑے واسطے دیے. تو حضور غوث پاک سرکار اپنی رو میں آ گئے. فرماتے تم اس سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوا ہے؟ کہا حضور جی. فرماتے غوث پاک تیری دونوں شرطیں میں نہیں مانوں گا لیکن تجھے میری ایک ماننی پڑے گی، ایک ہی شرط ماننی پڑے گی. اس نے کہا حضور بتائیں مجھے مرید کر لے تو میں ہزاروں شرطیں مانوں. غوث پاک فرماتے میری ایک ہی شرط ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. سمجھ گیا؟ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. اس نے کہا بس. اس نے ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے مبارک کمپرومائز ہو گیا، مرید کر لیا. ہر دن سے دیکھ رہے ہوں کہ اذان کا وقت ہوتا ہے تو جلدی سے چارپائی سے اٹھتے ہو، وضو کر کے اذان دے کے پھر سو جاتے، لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ بتاؤ کہ نماز کون پڑھے گا؟ بہت شوق ہے اذان دینے کا تو مسجد چلے جاؤ. یہ کیا مطلب ہے کہ گھری میں اذان دیتے ہو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو؟ اور کب تک اذان دیتے رہو گے؟ چوری نہیں کرو گے تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا وہی تو سوچ رہا ہوں میری بیوی کس وقت نکلوں کی چوری کرنے کی بیچ میں اذان کا وقت نہ آنے پائے. بیچ میں اذان کا وقت نہ آنے پائے. کہا نہیں جلدی کیجئے. بہت تاڑ کر کے اس نے اسی رات عشاء کی نماز کے بعد نکلا. ایک بڑے محل کے پیچھے گیا، دیوار پھلانگ کر کے آنگن میں کود گیا، اتر گیا. خزانے والا کمرہ جہاں تھا وہاں پر پہنچا، دروازہ کھول کے اندر چلا گیا. چراغ جلا کے زیورات، سونے چاندی کے سکے تھے وہ بوروں میں بھرنے لگا. بھائی وہ مٹی تو ہے نہیں کہ جلدی بھر لے، وہ سونے کے سامان ہے تو بہت نازک ہوتا ہے. یہ اٹھا کے یوں رکھا، پھر یوں رکھا، پھر یہ کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی. بہت سارے سامان زیورات اس نے سونے چاندی کے لیے اور کاندھے پہ بوری رکھ کر کے جیسے باہر نکل کے آنگن میں آیا اسے یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اس نے وہ سامان اسی کے آنگن میں رکھا، اسی کے آنگن میں کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کیا. اسی کے آنگن میں کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیا. اب اذان کی آواز کے پورا گھر جاگ گیا. جب یہ اذان سے فارغ ہوا دعا ہوا کر کے دیکھا تو پورا گھر جاگ گیا تھا. اب کیا کرتا؟ جلدی سے 2 رکعت کی نیت کر کے وہ چلا گیا. سوچا کہ یار یہ جب تب تک میں پڑھوں گا 2 رکعت تو تب تک یہ نکل جائیں گے اپنے کمرے میں. جیسے اس نے سلام پھیرا پیچھے سے دیکھا تو پوری صف لگی ہوئی. پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور اجازت دیجئے تکبیر کہوں. اس نے کہا دماغ مت خراب کیجئے، میں چور ہوں حضور نہیں ہوں. اس نے کہا حضور کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ادھر یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی چور سے، گھر والوں سے. ادھر غوث اعظم اپنے محلے بابو شیخ میں اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے. تو کسی نے پوچھا حضور اچانک مسکرا رہے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں پھنس گیا. کچھ لوگ یہاں بھی آ کے پھنس گئے.
غوث پاک فرماتے ہیں پھنس گئے۔ حضور کون پھنس گیا؟ فرماتے ہیں اس کی 2 شرطیں شریعت کے خلاف تھی، میں نے نہیں مانی، ایک میری مان کے پھنس گیا۔ اذان دافع البلا ہے، بلا کو دور کرتی ہے، لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں، وہ اذان دے کے پھنس گئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اذان دے کے پھنس گیا، تو لوگوں نے کہا حضور کون ہے؟ فرمایا وہ پھنس گیا۔ کہتے ہیں حضور پھنس گیا تو نکالیے، فرمایا نکلے گا ابھی پھنسا ہوا، نکلے گا ابھی پھنسا ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور تکبیر کہوں، کہا دماغ مت خراب کرو، چور کبھی نماز پڑھاتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ حضور سورج نکلنے والا ہے، ٹائم ختم ہو جائے، تکبیر کہوں؟ جھلا کے بولا ہاں ہاں تکبیر کہوں۔ ایک صاحب نے تکبیر کہی، چور نے نماز پڑھائی، دل کہتا ہے کاش اسی کے پیچھے ہم لوگ بھی کھڑے ہوتے۔ جب سلام پھیرا نا تو گھر کے لوگ پہنچ گئے، کوئی اس کا ہاتھ چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا، کوئی اس کے جبہ و دستار کو چومتا، پگڑی چومتا۔ اس نے رو کے کہا یاؤ دیکھو میں چور ہوں، پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہیں، دیکھو اس کو، تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ میں چور ہوں۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا زیورات تو میرے گھر کے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈالا، آپ کنفیوز کرتے ہیں، آپ ڈیمیج کرتے ہیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو حقیقت سے روکے ہوئے ہیں، اپنی ولایت پر آپ نے چوری کا پردہ ڈال رکھا۔ اتنا سنا تو رونے لگے۔ ایک صاحب نے کہا آپ میرے گھر میں آئے، آپ کے پیروں کا دھون دل کہہ رہا ہے پورے گھر میں چھڑک دوں، آپ کے پاؤں کا دھون پینے کا دل کہہ رہا ہے، مریضوں کو پلا دوں ٹھیک ہو جائے، بہت بہت شکریہ میرے گھر میں آپ تشریف لائے۔ اتنا سنا تو رونے لگا، رو کے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، غوث پاک کی طرف اس نے اپنا رخ کیا اور رو کے بولا مان گیا شیخ عبدالقادر، مان گیا شیخ عبدالقادر، مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کروں گا تو پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، گدایان بریلی کی مدینے تک رسائی ہے۔ 25-28 سالہ نظامت کے دور میں کبھی کوئی ایسا جملہ جو شریعت کے خلاف نکلا ہو یا آج، توبہ کرتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم